ابھی میں جس شخصیت کو بیان کی دعوت دینے جا رہا ہوں، الحمدللہ ان کے نام سے ہی با اور با ڈر جاتا ہے، با اور با اس کے نام سے ڈر جاتا ہے۔ الحمدللہ دلائل کی قوت سے اہل باطل کو احقاق حق اور ابطال باطل اس کے سامنے واضح کر دیا۔ اپنی دلائل کی قوت سے یار لوگوں کو بتا دیا کہ حق کیا ہوتا ہے اور سچ کیا ہوتا ہے، اور مسلک دیوبند کے فرزندوں سے کیسے پالا پڑتا ہے، اور الحمدللہ قوت استدلال اور قوت استنباط سے ساری تاریخ کے سامنے ایک نیا باب، روشن باب قائم کر دیا ہے، اور آنے والے طلباء فضلاء کو لائن اور نہج دے دی ہے کہ کس طور پر آپ نے دین اسلام پر اٹھنے والی جلغاروں کو اور سنت نبوی کے خلاف اٹھنے والی بدعات و رسومات کا کلا دما کرنا ہے۔ تو آج کی اس محفل میں علماء کرام کی موجودگی کے اندر ایک لقب دینے جا رہا ہوں۔ لقب تو بڑے دیا کرتے ہیں مگر میں عقیدت کا اظہار کیے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ لقب ہر ایک کی زبان پر ہوگا، اور حضرت کا ایک یہ لقب جو ہے حضرت کے نام کے ساتھ جڑ جائے گا۔ وہ لقب کیا ہے؟ آپ حضرات نے میرے ساتھ مل کر بولنا ہے۔ جس انداز سے جس طرح سے میں کہوں آپ نے بھی اسی طرح کہنا ہے۔ اہل باطل کے لیے ذوالفقار حیدری ابو ایوب قادری، اہل باطل کے لیے ذوالفقار حیدری، مل کر بولے ذوالفقار حیدری ابو ایوب قادری، ذوالفقار حیدری، ذوالفقار حیدری، ذوالفقار حیدری۔ ارے جیسے میرا شیر گرجتا ہے آپ بھی گرج کر بولو ذوالفقار حیدری۔ میں دعوت دینے جا رہا ہوں داعیے اسلام، خطیب اسلام، قاطع شرک و بدعت، ذوالفقار حیدری حضرت مولانا ابو ایوب قادری دامت برکاتہ العالیہ کو وہ تشریف لائیں اور ہمارے سامنے اپنی عالمانہ فاضلانہ بیان سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں مناظر عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت حضرت مولانا ابو ایوب قادری دامت برکاتہ العالیہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے دوست بزرگ بہت بڑی بات کہہ رہے تھے۔ میں تو ایک درویش سا آدمی ہوں اور ایک دیہاتی سا آدمی ہوں، نہ کوئی بولنے کا سلیقہ ہے، نہ کوئی دلائل دینے کا کوئی انداز ہے۔ پتہ نہیں بزرگ ہمارا کس بات پہ اتنا جذبے میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، باقی نہ کوئی دلائل ہے، نہ کوئی ہمارے پاس براہین ہے، نہ کوئی ہمارے پاس حجج ہے، بس اکابر کی جوتیاں اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی جوتیاں اٹھاتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی خدمت میں رہنے کی توفیق بخشے۔ ربیع الاول کا مہینہ آنے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب حضرات کو خیر اور برکت کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ ایک بات ذہن سے آپ لوگ بھی نکال دیں، میں سمجھتا ہوں اپنی ایک پریشانی کو کہ ہمارے لوگ سوچتے ضرور ہیں کہ یار ساری دنیا جھنڈیاں لگا رہی ہے پر ہم کچھ بھی نہیں کرتے، سارے چراغاں بھی کر رہے ہیں پر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک احساس اور ایک انسان کو پشیمانی اور ندامت سی پیدا ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارے لوگ تو پتہ نہیں نبی کو شاید مانتے ہی نہیں ہیں۔ میں آج اس گفتگو میں کوشش کروں گا کہ آپ کا یہ احساس ختم ہو کہ ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں کسی دلیل سے کھڑے ہیں، ہم خواہ مخواہ یوں نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہم پریشان یا ندامت یا ایک حسرت یا احساس کمتری اور محرومی کے ساتھ دیکھتے ہوں۔ نہیں، الحمدللہ
ہم اپنے بزرگوں کے نالین کے صدقے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے جو عشق و محبت کا رنگ اور انداز دیا ہے برے صغیر میں اس تک پہنچا ہی کوئی نہیں۔ یہ محض میرا دعویٰ نہیں، میں اس پہ انشاءاللہ دلیلیں بھی عرض کرتا ہوں، آپ غور کریں۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کی بہت بڑی ایک ایمانی ضرورت ہے، اور ہمیں ایمان کا تقاضا اس بات پہ لاتا ہے کہ سرکار سے محبت، عقیدت، الفت اور احترام کا رشتہ ہونا چاہیے۔ جس کا رشتہ نہیں ہے ہم اسے ایمان والا بھی نہیں سمجھتے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا تعلق نہیں ہے، جس کو ایمان نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ تو ایسے نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا تو نے کہاں پڑھا ہے ان کو؟ اگر شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی آپ فضائل حج پڑھ لیتے تو کم از کم یہ آپ کا شکوہ ختم ہو جاتا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جو شخص مدینہ طیبہ جائے، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو وہاں پیٹھ بھی نہ کرے، جو شخص اس حد تک سرکار کا ادب سمجھا رہا ہے کہ وہاں روضہ مبارک کو پیٹھ بھی نہیں کرنی، تو آپ اگلی بات سوچیں کہ یہ ادب کتنا کرتا ہوگا۔ ہم تو ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ بھائی اسی ادب سے ہی سب کچھ ملے گا۔ اس لیے یہ بات پکی اور کنفرم ہے کہ سرکار دو عالم، رحمت دو جہاں، سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت، عقیدت، الفت، احترام، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بغیر ہم مومن نہیں بن سکتے۔ باقی کسی کے کہنے کا علاج کوئی ہو ہی سکتا نہیں ہے۔ ایک عورت رو رہی تھی، لوگوں نے کہا کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا سارے کہتے ہیں تیرا خامد فوت ہو گیا اس لیے رو رہی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تیرے جناب کرتے ہیں کوئی انتظام؟ انہوں نے خط لکھا کہ تیری بیوی رو رہی ہے بیٹھی اور کہتی ہے کہ میرا شوہر فوت ہو گیا، سارے لوگ ہی تجھے یہی تانا دیتے ہیں اور تیری بیوی بھی تجھے یہی تانا دے رہی ہے اور وہ بیچاری رو رہی ہے بیٹھی۔ خط گیا، وہ کسی اور ملک میں رہتا تھا، وہ بھی رو رہا ہے۔ دوست نے پوچھا وہ چبل روندہ کیوں ہے؟ ترکڑا ہو، حوصلہ کر، کیوں روتا ہے؟ وہ کہا جی کیا کرا، سماڑی میری بیوہ ہو گئی ہے۔ انہاں کو چبلا بیوہ قدر ہوئی ہے، تو جیندہ بیٹھا ہے، تروٹم ہویا تو مر سے تو بیوہ ہو سی۔ اس نے کہا نہیں میں تو وہ بیوی میری بیوہ ہو گئی ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں۔ یار لوگ تو کہتے رہتے ہیں، کو بندے کی اپنی بھی عقل فام ہوتی ہے نا۔ ایک آدمی کہنے لگا تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ ایک عیسائی اعتراض کرنے لگا تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ لوگوں نے کہا کیوں بھائی؟ ہم تو مانتے ہیں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، اور ہم آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلی، سارے رسولوں کو مانتے ہیں۔ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ ویسے نہیں مانتے جیسے میں منوانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ مانتے ہی نہیں ہیں۔ بھئی تو کیسے منوانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانو، ثالث و ثلاثہ مانو، خدا مانو۔ ہم نے کہا بھئی اے ہاتھ ویدہ پہ ہے، ایسا تھوڑے ہیں، اے تینوں منظوروں میں تینوں پروانوں میں، یہ تو ہی کر سکتا، ہم نہیں۔ ایک اور آدمی اٹھا، وہ کہنے لگا تم حضرت علی المرتضیٰ کو نہیں مانتے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتا ہے ویسے نہیں مانتے جیسے میں منوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تو کیسے منوانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے ان کو پہلے نمبر پہ رکھو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے دنیا کا اصول اور ضابطہ ہے، ایک آدمی علاقے کا نمبردار
चौधरी और इलाके का वडेरा जब वो इस दुनिया से जाता है, उसकी सियादत व क़यादत की पगड़ी, उसकी सियादत व क़यादत उसकी औलाद में मुंतकिल होती है। कभी किसी नौकर और खादिम को भी मिली? मैंने कहा नहीं, दुनिया का दस्तूर तो ये नहीं है। जब भी सियादत चलती है, जब भी विरासत चलती है, तो औलाद को आपने कभी देखा हो बहुत बड़ा ताजिर और उसकी तिजारत उसके फौत होने के बाद नौकर को मिले? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। कहता है फिर तुम लोगों ने इंसाफ नहीं किया। मैंने कहा यार क्यों इंसाफ नहीं? कहता है जनाब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम तो हुजूर के बेटे हैं, जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जनाबे रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं, आपके गुलाम और नौकर हैं। तुमने सियादत की पगड़ी जनाबे अबू बकर के सर बांधी है, तुमने सियादत की पगड़ी जनाबे सैयदना अली के सर नहीं बांधी, तो मालूम हुआ कि तुम मानते नहीं हो। मैंने कहा हम मानते भी हैं, हम उनको अच्छी तरह जानते भी हैं, हम उनकी सलाहियत, उनके पूरे के पूरे वफा और इस किरदार को सलाम पेश करते हैं। कहते नहीं नहीं, जब तक मेरी तरस से नहीं मानोगे मैं तो तुम्हारी बात नहीं मानता। मैंने कहा अच्छा मेरी बात सुन, मुझे ख्याल पड़ता है तेरी दोनों आंखों में एक आंख काम नहीं करती। कहता मौलवी साहब ये विच अख दा केड़ा मसला है? बात तो अकीदे की थी, आप उठा के आंखों पे लाए। मैंने कहा हाँ, एक आदमी फैसलाबाद शहर में दाखिल हुआ, उसकी एक आंख काम नहीं करती, जिधर की आंख काम नहीं करती उधर बिल्कुल चटियल मैदान नजर आता है, हमवार जमीन नजर आती है, खेतियां नजर आती है और तारीख गढ़े नजर आते हैं। जिधर की आंख काम करती है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कोठियां, महल्लात, कसर और बड़े बड़े जनाब जी वहां घर नजर आते हैं। थोड़ी देर के बाद वापस हुआ, खराब आंख दूसरी तरफ, सही आंख इस तरफ आ गई। अब हैरान हुआ, यहाँ चटियल मैदान नहीं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जहाँ इमारतें थी बड़े बड़ी चटियल मैदान नजर आते हैं। कहने लगा बड़े तेज लोग फैसलाबाद यार, इन्हें मिनट च बना ही लिया ने ते मिनट च डा ही लिया ने। और मैंने कहा तेज शेज कोई नहीं, मेरे घर के लोग मैं जानना तेज इतने नहीं है। कहता फिर मसला क्या? मैंने कहा तेरी आंख खराब है। कहता चलो मैं मान लेता हूँ। मौलवी साहब इस मसले में आंख कैसे खराब है? मैंने कहा तुझे एक आंख से सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम तो नजर आते हैं, अगर दूसरी आंख से देखता तो सिद्दीक हुजूर के बाप भी नजर आते हैं। ओए हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बेशक बुलंदो वाला, लेकिन सुसर कौन है? और जनाबे अबू बकर सिद्दीक सुसर है ना, और सुसर का मकाम बाप वाला होता है ना, तो फिर तुझे नजर आता ना तेरी एक आंख काम ही नहीं कर रही है, मेरा क्या कसूर है? बाकी हम तो जनाबे अली अल मुर्तज़ा के गुलाम हैं। एक आदमी कहने लगा आप मन कुन तो मौला हो फहासा अली मौला, तुम हजरत अली अल मुर्तज़ा को मौला कायनात नहीं मानते। मैंने कहा किस बेवकूफ ने तुझे कहा है हम जनाबे अली अल मुर्तज़ा को मौला कायनात नहीं मानते? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया मन कुन तो मौला हो फहासा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मैं कैसे जनाबे अली अल मुर्तज़ा को मौला नहीं मानता? कहता है फिर तू क्यों नहीं मानता कि जनाबे अली अल मुर्तज़ा खलीफा बिला फसल है, वो जनाबे अबू बकर से आगे है? मैंने कहा तूने बात समझी नहीं है। कहता है क्या मतलब? मैंने कहा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से जब वापस हुए, एक कुएं पे पड़ाव डाला और उस कुएं पे ऐलान किया मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। तो मुझे बताना अगर जनाबे अली अल मुर्तज़ा की सियादत और क़यादत के अव्वली होने का ऐलान करना था तो हज्जतुल विदा पे किया जाता ना। ये रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान उनकी सियादत और क़यादत के अव्वली होने का नहीं किया, बल्कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और इश्काल को दूर किया है जो तालिब इल्म पे मख्फी नहीं है। मैंने कहा बात असल में यूं थी, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाहते थे मन कुन तो मौला हो, जो मुझे दोस्त रखता है वो अली को भी दोस्त रखे। हम समझते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी प्यार करना जरूरी है, जनाबे अली अल मुर्तज़ा से भी
باقی جو معنی تو بتانا چاہتا ہے دکھانا چاہتا ہے ہم نہیں مانتے. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا ایک وقت میں کتنے حکمران ہوتے ہیں؟ ملک میں کتنے حکمران ہیں بولو؟ ایک تو صدر ممنون ہو گیا، صدر صاحب ایک حکمران ہے. کوئی اور بھی صدر ہے تو پھر ایک ہی ہوا نا. ملک کا قانون ہی ہے کہ صدر ایک کو نہ کہ دو ہوندے. بس چلو ادھی جاتے تو صدارت کر دے، ادھی جاتے آئے، ادھی گلی میری دے ادھی تیری، چل بھائی ادھا پاکستان میرا دے تو تیرا. ایک تو نہیں ہوتا، ایک ہی صدر ہوتا ہے. او میاں ایک وقت میں ایک حکمران ہوتا ہے. دو، اگر میں اس کا معنی مولا کا حاکم لوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جیسے میں حاکم ایسے علی حاکم، تو یہ معنی جڑتا نہیں. اس لیے کہ پھر ماننا پڑے گا ایک وقت میں رحمت دو عالم بھی حکمران ہے اور اسی وقت میں جناب علی المرتضیٰ بھی. تو یہ معنی ہی نہیں سمجھ آتا نا. اس لیے میں کہتا ہوں معنی وہ کر جو معنی سجتا بھی ہو، جڑتا بھی ہو، بنتا بھی ہو. وہ کیا معنی؟ رحمت دو عالم فرماتے جو مجھے پیار کرتا ہے وہ علی سے بھی. تو میں تو پیار کرتا ہوں، میں خادم ہوں. وہ کہتا ہے نہیں مولوی صاحب جیسے میں ماننا چاہتا ہوں تو ویسے مان. اب آپ مجھے بتائیں اگر میں جو ویسے نہ مانوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں حضور حضرت علی کو مانتا ہی نہیں. پر لوگ کہتے ہیں اللہ کو میں مانتا ہوں، میں نوکر ہوں، میں خادم ہوں، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کے وسیلے سے دعا بھی مانگتا ہوں یا اللہ نیک لوگوں کے وسیلے سے میری مشکلات کو دور کر. کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ کہنا کہ بھائی ہم آپ پیروں کو پوجنا بھی شروع کر دیں، نہیں بھائی میں ایسے نہیں مان سکتا. آپ کا دل چاہے تو مجھے ماننے والا سمجھو، دل چاہے تو نہ سمجھو. کوئی لڑائی کی بات تو نہیں ہے نا. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا چاہتی ہے کہ ویسے مسئلہ مانو جیسے ہم چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہماری مجبوری ہے، ہم مسئلہ ویسے مانیں گے جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم سرکار سے محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، سرکار دو عالم کی الفت کو اپنا ایمان بھی سمجھتے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنا، محبت کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا، یہ سب ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. آقا کی ادنا سی بے ادبی کو بھی ہم جرم سمجھتے ہیں اور بہت بڑی ایک انسان کی غلطی سمجھتے ہیں جو انسان کے ایمان کو ختم کرنے والی ہو سکتی ہے. اس لیے سرکار کے حوالے سے ادنا سی بھی بے ادبی کے ہم قائل نہیں ہیں، نہ ہم قائل ہیں بے ادبی کے، اور نہ ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے کو کوئی جرم معافی والا سمجھتے ہیں. بھائی یہ ناقابل معافی جرم ہے. بات سمجھ آ گئی؟ آپ سوچو کہ مولوی صاحب گل تو اٹھائی دی اٹھائی کھلوتی ہے، 100 گلہ دی ہکا گل لے تو سمجھو اگر منیندے آئے تک وہ جو تو صحیح میلاد دی جھڑیاں، کوئی جلوس، کوئی اشتہار، کوئی جلسہ، محفل میلاد تو سکیتی تا ایک آئی نہیں کی میں مان لئی ایسی تو سے منیندے ہو. کیا خیال ہے؟ اشکال ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا، آپ تو بڑے لوگ ہیں، ویسے نیک لوگوں کے قریب رہتے ہیں، لیکن میں خاکسار کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے. بھئی یار عجیب لوگ، تمہارے جلسے کا اعلان ہوا، کہتے ہیں جی سیرت النبی کانفرنس. مولوی صاحب نبی کو مانتا ہے تو محفل میلاد کانفرنس کرنا. اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہون کی آکھیے. میں نے کہا پریشان نہیں ہونا، آپ کا تعلق اکابر دیوبند کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ برے صغیر میں ماں نے ان جیسا عاشق نہیں جنا، تو نے سمجھا نہیں ہے. کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا دلیل میری پہ غور کر. ایک لفظ میلاد ہے، میلاد کہتے ہیں پیدائش کو. ایک لفظ سیرت ہے، سیرت کہتے ہیں حالات کو. حالت سنعیدها سیرتها الاولی. قرآن نے لفظ سیرت کو حالت کے معنی میں استعمال کیا ہے. میلاد النبی کا معنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. سیرت النبی کا معنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے حالات، یعنی محفل میلاد کا معنی میرے آقا کی زندگی مبارک کی
विलादत व सआदत के हालात और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी मुबारका के अहवाल और हालात। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सीरत एक कुल का नाम है, मिलाद एक जुज़ का नाम है। चूंकि हम लोग तो बड़े थे, हमारे बुजुर्ग बड़े आशिक थे, हिंदुस्तान में बड़े इश्क और मोहब्बत रखने वाले थे, तो मैंने उनसे पूछा, हजरत ये क्या वजह है, एक मिलाद, एक जनाब उन्वान छोटा, एक उन्वान बड़ा। उन्होंने कहा हुजूर कौन से हैं, छोटे हैं या सारी कायनात से बड़े हैं? मैंने कहा हुजूर तो सारी कायनात से आला है, औला है, अफजल और बेहतर है, आसन और अजवद और अकरम है, अजमल है। सरकार जब सारी कायनात से बड़े शान वाले, तो उनकी अजमत के लिए जलसे का उन्वान भी बड़ा होना चाहिए। जाहिर है बड़ा उन्वान सीरत नबी है। तो मेरे बुजुर्ग बड़े रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने और चाहने वाले थे, इसलिए उन्वान रखा। तो महफिल मिलाद नहीं बल्कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा, सीरत मुस्तफा रखा, सीरत खातमुल अंबिया रखा, सीरत सैयदुल बशर रखा और तालीमात पैगंबर रखा। ये भी एक बात है। मैंने कहा आप बताओ ना, ये हुजूर की अकीदत और मोहब्बत की बात है। इन्होंने कहा जब नबी सारी कायनात से आला, तो उसकी तारीफ के लिए उन्वान भी सारी कायनात से आला। एक आदमी कहने लगा मौलवी साहब कुछ गल पल्ले पाए गई है, लेकिन सारी गल अजा मुक्की नहीं। मैं आके इंशाअल्लाह मुक गई सी, तवज्जो नाल मेरी गल सुन। कहने लगा चलो एक इश्काल मेरा और है। मैंने कहा वो भी बयान कर। कहता है मौलवी साहब अगर यूं न कर लिया जाए कि चलो थोड़ा सा कुछ आप हमारा मान ले मसला, कुछ हम आपका मसला मान लेते हैं। मैंने कहा तू क्या चाहता है? कहता है मौलवी साहब एक बात समझ नहीं आई, खुदा ने तुझे बेटा दिया, तेरे वजूद पे खुशी के आसार है, तूने देग भी चढ़वाई है, तूने बकरे भी ज़िबा किए हैं, तूने मुर्गियां भी काटी है, तूने मिठाई भी तकसीम की है, तूने घर को भी साफ और सुथरा किया है, तूने जनाब झंडियां भी लगाई है, तूने जनाब बेहतरीन गली को साफ सुथरा किया है, तूने चूना भी फेंका है। लेकिन हमें बात समझ नहीं आती, जब आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी है, न तो तेरे घर के अंदर सफेदी है, न तूने सफाई की, न तूने बकरे काटे, न तूने जनाब जी देगे चढ़ाई, न तूने मिठाई को बांटा है, तो हमें बात समझ नहीं आती। हम ये कहते हैं कि तुझे नबी की आमद की खुशी नहीं, तुझे अपने बेटे की आमद की खुशी है। मैंने कहा नाना यूं ना समझना। मैंने कहा हाँ हाँ, पहले तो लोग मुझे बैठने नहीं देते कि मैं नबी को अपनी तरह मानता है, हालांकि हाशा बकल्ला, ओ यार हमारी क्या हैसियत है, हमारा ईमान और अकीदा है, हम तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों जैसा भी नहीं समझते। तो मेरे में इल्जाम लगाता है। और मैंने कहा वो तो बड़ी ऊंची बात है, मैं इस दौर की बात करता हूँ। मैं सारे आप और अपने जनाब जितने हम मशरफ लोग हैं, मैं सबको जनाबे हजरत मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद के बराबर भी नहीं समझता। तो मुझे कहता है कि हुजूर के बराबर समझता। मैं तो जनाबे मुफ्ती महमूद के बराबर किसी को नहीं समझता। क्या बात ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? मैं हजरत हजारवी के बराबर किसी को नहीं जानता, मैं हजरत ननोतवी रहीमहुल्लाह के बराबर किसी को नहीं समझता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज ईमान वाले हम उन लोगों को अपने से बेहतर समझते हैं, अपने बराबर नहीं समझते, तो हम नबी को बराबर समझ सकते हैं? भला भाई बात वो की जाए तो बात समझ में तो आती हो ना। दो तीन लोग बैठे थे, उन्होंने आके कूड़ ओ मारो जेड़ा हेक दो तो वध के कूड़ हो गए। उन्हें आके चलो जी ठीक है। एक आख्या मेरे दादे को एक ढांगा समझ दे ओ उतू लांगी लाड़ वाला ओ सको बदला नु मरेंदा तो तुम ही वाड़ लग। दूवे आके सुन मेरे दादे को मझ आई, ओ मझ चोंदा ही सारा फैसलाबाद पींदा है। त्रिया के सुन मेरा दादा कणक देंदा है, एक कणक दा दाना पूरा फैसलाबाद खांदा है, ओ अद्धा अगले साल ही बचिया पी होंदा है। कूड़ तो बंदा ओ मारे जेड़ा कोई जचदा तो होवे ना। ऐ लोग जी मैं तो उठ बदला तो साई दे खड़कइंदी आ ते मी वाणा शुरू हो गए।
یار بات وہ کرو جو انسانی عقل قبول بھی کرے. ہم اپنے بزرگوں جیسا اپنے آپ کو نہیں سمجھتے, ہم پہ الزام کہ ہم نبی جیسا اپنے آپ کو سمجھتے. ہم تو نبیوں جیسا بھی نہیں سمجھتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء, میرے پیغمبر کی ازواج تم باقی عورتوں جیسی نہیں ہو. اور جب نبی کی ازواج عورتوں جیسی باقی عورتوں جیسی نہیں ہے, ہم نبیوں الانبیاء کو باقی نبیوں جیسا کیسے سمجھے؟ آج یہ کہنا کہ علماء دیوبند حضور کو باقی انسانوں کی طرح سمجھتی ہے, اس سے بڑھ کے جھوٹ دیانت سرسوتی نے بھی نہیں بولا. کتنا بڑا جھوٹ ہے یار. سچ بات کرو, سچی بات. اللہ تعالیٰ سچی بات سے خوش ہوتا ہے, صحیح بات کرنی چاہیے. جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ گال سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ توجہ رکھو. میں نے کہا پہلے تو مجھ پہ الزام ہے کہ یہ نبی کو اپنی طرح مانتا ہے. اب میں نبی کے میلاد کو اپنے بیٹے کے میلاد کی طرح کیسے بناؤں؟ لوگ سمجھنے لگیں گے, سمجھدار سوچنے لگیں گے, عقل والے یہ بات دیکھیں گے, بصیرت والے اپنی بصیرت و بصارت کو استعمال کریں گے اور کہیں گے کہ یار یہ لوگ تو جیسا میلاد نبی کا مانتا ہے ویسا میلاد اپنے بیٹے کا مانتا ہے. میں نے کہا نا, دیوبند والا ایسا نہیں کرے گا. دیوبند والا اپنے بزرگوں کے پاس چلا گیا, حضرت کیا کرے؟ اگر ویسا میلاد جیسا بیٹے کا ویسا نبی کا, تو دنیا تانا دے گی کہ یہ نبی کو اولاد کی طرح مانتا ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ بزرگوں نے فرمایا کوئی بات نہیں, یہ کتاب پیر سیال شریف سے چھپی ہے, حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کے, یہ جناب کی خانہ جناب سیال شریف سے آئی ہے. اس کا نام ہے فوز المقال. اس میں لکھا ہوا ہے سب سے بڑا میلاد یہ ہے کہ اپنے وجود پر حضور کی سنت کو سجاؤ. اور میں نے کہا میں تو بڑا میلاد مانتا ہوں, چونکہ نبی میں میرے بڑے علماء دیوبند بھی عاشق بڑے تھے, اس لیے ہم نے میلاد بھی وہ رکھا جو سارے میلادوں سے بڑا تھا. تو مجھے عاشق سمجھنا, میں تو بڑا میلاد مانتا ہوں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے میلاد کی بات کرتا ہوں. ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب میں جٹ قسم کا آدمی ہوں, مجھے اتنی دلیلوں کی ضرورت نہیں, دلیل ایک ہونی چاہیے اور بس کافی ہو. میں ایک بات کر کے پھر بات کو جناب جی آپ سے ختم کرنے لگا ہوں. میں نے کہا چلو جی کرو بات. کہنے لگا مولوی صاحب چلو زیادہ نہیں, ایک کام تو کر لے, باقی کام ہم چھٹی تجھے دیتے ہیں. میں نے کہا بابا جی کون سا کام چاہتے ہو؟ کہنے لگا مولوی صاحب ابھی مہینہ قریب ہے, ایسا کرو کہ ایک روضہ پاک کا ماڈل بنا دو. ادھر ایک گلی کے اندر اونچا سا روضہ پاک کا ایک نقشہ ماڈل بنا کے کھڑا کر دو. چلو ساریاں تیری پچھلیاں معاف کر سا. میں نے حضرت سے پوچھا, میں بزرگوں کے پاس چلا گیا. میں نے کہا حضرت چونکہ ہم آپ اکابر کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں, جوتیاں اٹھا کے گھر نہیں سے لائے بھائی دے, جوتیاں چاہ کے رکھنے والے ہیں, سنبھال کے رکھنے والے ہیں, بوقت ضرورت دیسا ہے. اے نہیں مطلب کہ گھر لائے بیٹھا ہے. ایک میراسی بن گیا پیر تے او کی دائی وگ گیا مریدہ تے, جوتی بڑی ٹیک کے دی اس پائی ہوئے. او جناب اگا میراسیوں دے گھر گیا تے جتی بڑا کھسا تے ٹلے تے آہا ٹور ٹپے آلا. میراسی اگلے جتی چاہ گئے تے بازار ویچ چھوڑی. او دا ٹکر پانی جناب مرغا تے روس تے بروس تے پتہ نہیں کہ کچھ کھوایا پیر اور ان پیر آگے یار بڑا بندہ تا تو کام دا ہے. او جا کہ سرکار سارا توڑی جتیاں دا صدقہ ہے, اسا کے کار سکرے ایسا تا اوکا درویج ہے توڑی جتیاں دی مہربانی ہے. پیر اور ان پتہ تو تا لگ رہا جلے اس جتی پاؤنی ہے بھائی وہ جتی گئی کی دے. او بھائی ہم ولیوں بزرگوں کو مانتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے کہ مولوی صاحب میری پہنچ کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے, کیوں بھائی میں یہاں سے بیٹھ کے مکہ شریف میں کتا جا رہا تھا حرم میں, تو میں نے اسے بھگا دیا ہے, تمہیں کیا پتا؟ تم وابیوں کو پتہ ہے؟ میں نے کہا یار بڑی پہنچ ہے. تھوڑی دیر بعد انہوں بھوک لگ گئی. میں کہتے اتھے ایڈی تیری پہنچے تے مدینہ تے مکہ جو ہوٹل کوئی نہیں تیری لگتا اتھے بات جائے, اتھائی ٹکر کھا لگیا. اتنا برکت والا کھانا چھوڑ کے آپ یہاں تشریف لے آیا کیوں؟
نماز پڑھنے کے لیے تو آپ مکہ میں مدینہ طیبہ میں ہے، تو آپ روٹی کھانے کے لیے یہاں پاکستان کی یہ پتہ نہیں کیسی کمائی ہے اور کیسا ہم نے پکایا ہے اور کیسے پکانے والے لوگ ہیں، حرم کی فضا میں پکے، مدینہ طیبہ کے ماحول میں پکے، وہ کھانا کتنا برکت والا ہوگا؟ تو آپ کو وہ کھانا چاہیے تھا۔ آئندہ آپ سے بھی کہوں گا، ان سے کہے حضرت جہاں نماز پڑھی ہے کھانا بھی وہی تناول فرمائے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ وہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب بات آگے پیچھے نہیں لے جانا، مسئلے کا حل کرو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے حضرات سے رابطہ کیا، حضرت ہم آپ بزرگوں کے نام لیوا، ہم آپ کی بات کو آگے چلانے والے، ہمارے پاس تو علم نہیں، ہمارے پاس تو کوئی فہم نہیں ہے، ہم آپ ہی کی بات کو آگے سنتے سناتے رہتے ہیں۔ حضرت فرمائیے اب کیا کریں؟ ہم تو اپنے بزرگوں کے نام لیوا۔ حضرت فرمانے لگے بھائی نہیں بنانا۔ میں نے کہا حضرت یہ تو ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فرمانے لگے بیٹا بات یہ ہے، یہ جو ماڈل بنے گا کس چیز سے بنے گا؟ میں نے کہا حضرت یہ کپڑے کا بھی بن سکتا ہے، اور بتاؤ کاغذ کا بھی بن سکتا ہے، اور بتاؤ میں نے کہا یہ گارے کی چنائی بھی ہو سکتی ہے، اور بتاؤ میں نے کہا جی یہ سیمنٹ سے بھی بن سکتا ہے، اور بتاؤ میں کہا جی گل مکدی مکائیے لوہے دا بڑیا بڑایا بھی لبدا ہے، لوہے دے بڑے بڑائے بھی لب دن کہ صرف بجلی دی تارا لاؤ تو جگمگ جگمگ چمکن لگ ویندہ ہے، سبز رنگ چمکنے لگ جائے گا۔ وہ فرمانے لگے بیٹا توجہ رکھنا، اگر تو بناتا ہے تو پھر ایک دو دن کے بعد تجھے یہ اتارنا بھی ہے، یہ توڑنا بھی ہے۔ جب یہ ٹوٹے گا وہی اینٹیں زمین پر، وہی گارا زمین پر، وہی سیمنٹ زمین پر، وہی کاغذ پھٹکے زمین پر، وہی کپڑا پھٹکے زمین پر، وہی جو لوہے کا تو لایا تھا کرائے پر، کرائے والے نے اٹھا کے پھینک دیا زمین پر۔ یار ایسا نہ کرو کہ حضور کا روزہ بناؤ بھی صحیح اور گراؤ بھی صحیح۔ اور میں نے کہا ہم تو ان بزرگوں کے نام لیوا ہے جو سرکار کے روزے کو بچانے کے لیے ہندوستان سے سفر کر کے حرم شریف گئے۔ ایک بادشاہ آیا، بادشاہ نے آرڈر دیا جتنے اس جناب حرم کی سرزمین پہ قبروں پہ قبے بنے ہوئے ہیں ان سب کو گرا دو۔ آگے اس کی سوچ یہ تھی کہ میں روزہ پاک کو بھی گراؤں گا۔ یا ہندوستان سے سفر کر کے ایک وفد گیا جس کی قیادت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہے، ان کے ہاتھ میں ہے۔ چلے گئے، حضرت نے وہاں جا کے ان بادشاہ سے رات کی۔ بادشاہ کہنے لگا مولوی صاحب گل ہے ساڑھے مولویاں نال گل کر لو تو گل مک گئی سی، ہمارے مولویوں سے بات کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی تُسا لایا مولوی اپنے، چھڈو اپنے مولویات۔ مولوی بلا لیے گئے، انہوں نے بٹھا دیا، یہ علماء ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کر لیں، ان سے گفتگو کریں۔ 2-2.5 گھنٹے کی گفتگو کے اندر بالآخر ان کے علماء نے سر نیچے جھکایا کہ اس ہندی کی بات کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، اے ہمارے بزرگ تو روزہ پاک کو بچانے والے تھے، یار میں اپنے ہاتھوں سے روزہ گراؤں کیسے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں سرکار کا روزہ بنا کے پھر خود ہی گراؤں۔ بھائی میں نے معاف کرے آئے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم بہت پہلے جناب جی بالکل ہی دنیا کے اندر لوگ سمجھتے ہیں وابی نے، ہمیں تو یوں دیکھا جاتا ہے حالانکہ وابی ہم ہیں ہی نہیں، نہ ساڈا پیو وابی نہ دادا وابی، پتہ نہیں سانو کیوں وابی سڑے دے۔ ہم پہلے وابی نہیں ہیں لیکن پھر اتنی مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ایک جرم میں خود اور کروں۔ ایک بڈھڑ کی تھی مولوی دی دعوت، اس مولوی نے کہا مولوی صاحب آپ کو دیسی مرغا کھلاؤں گی، میں نے ایک دیسی مرغا پال رکھا ہے اور تو نے بڑی دعوتیں کھائی ہوں گی لیکن دیسی مرغا نہیں کھایا ہوگا۔ مولوی خوش ہو گیا۔ آج کل تو ہر جگہ بریلر ہی ملتا ہے، اب کیا کیا جائے؟ مولوی صاحب نے کہا اماں جی کب آئے؟ اس نے کہا بیٹا جمعہ پڑھا کے آ جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب نے 2-4 مرید ساتھ لیے، آؤ بھائی دعوت ہے، چل پڑے۔ بڑھیا عورت تھی، اس بیچاری سے مرچ زیادہ پڑ گئی۔ مولوی صاحب نے جو پہلی بوٹی اٹھا کے منہ میں رکھی تو مرچ زیادہ تھی، کہنے لگا اے مائی خدا تجھے جہنم نصیب کرے۔ وہ بڑھیا عورت تھی بیچاری، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ جنت کیا ہے جہنم کیا ہے، وہ سادہ سی عورت تھی۔ پہلے دور میں تو دیہاتی سی عورتیں تھی،
وہ ایک دیہاتی عورت آئی مولوی کے پاس، مولوی صاحب اتنی لمبی تو نے نماز بنا دی ہے، اسے کون یاد کرے؟ ہمارے زمانے میں تو تیلا تیلا کول شریف کا ہوتا تھا، کوئی فاتحہ کا، کوئی اتحیات کا، کوئی تیلا شریف، یہ تھوڑی تھوڑی ہوتی تھی، تو نے اتنی لمبی بنا دی ہے، کون یاد کرے؟ وہ تو دیہاتی عورتیں تو سادہ ہوتی ہے۔ وہ سمجھی کہ میں نے جو اتنا اعزاز کیا مولوی کا، یہ مولوی نے کو مجھے دعائی تو اس حساب سے دی ہوگی۔ وہ کہنے لگی مولوی صاحب میں تو غریب جئی مائیاں، میں تو مسکین جئی عورتاں، میں تو ایک شودھی جئی سوانیاں، میں تو کسی کھاتے کی نہیں ہوں، عمل میرا پلے کوئی نہیں ہے، مجھے وہاں کس نے جانے دلا؟ یہ تو آپ جیسے لوگ وہاں جائیں گے۔ میں نے کہا ہم ہاتھ جوڑ کے بیٹھے مولوی صاحب، اساتھ سنے ہی تھے وہیں سکی گا، یہ تیرے جا بزرگہ دا کام ہے، بس ہم سے نہیں ہوتا۔ ہم یہ کیسے کریں کہ سرکار کا روضہ خود ڈھائیں؟ آپ میں جرت ہے؟ بولو یار کہ روضہ کو خود توڑیں؟ نہ میں کہا نہ بھائی نہ، ہم نہیں مولانا، آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں، بس آپ ہی کو یہ زیبا ہے، ہم معذرت خواہ ہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا، بس ہمیں معاف کریں، بس ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ آپ ہی کا مقام ہے، اللہ آپ کو پہنچائے ادھر۔ اور توجہ ہے یا نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ احساس کمتری ختم ہو جانا چاہیے نا، میرا تو ختم ہو گیا الحمدللہ۔ وہ جو ایک مجھے پریشانی تھی نا کہ پتہ نہیں یار کیا مسئلہ ہے، الحمدللہ وہ میرے سوچ سمجھ ختم ہو گئی۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب چلو گلہ مکائیے تے گل ہکا کریے تے رولا مکے۔ میں نے کہا چلو آپ بتاؤ کیا کریں؟ کہنے لگا مولوی صاحب ایسے کرتے ہیں، آپ گھر میں میلاد رکھ لیں، ہم سارا جھگڑا ختم کرتے ہیں۔ میں سوچنے لگا، پھر میں نے کہا یار اب کیا کروں، اختلاف بھی تو ختم کرنا ہے۔ میرے بزرگ فرمانے لگے، حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے، پیر جی فرمانے لگے، بندار لگے بیٹا بات سمجھ تھوڑی سی بات کی تے میں جا کے بات کوئی سمجھ لینا۔ میں نے کہا جی حضرت فرمائیے، آپ جو فرمائیں گے میں الرأس والعین اس بات کو سمجھتا بھی ہوں رکھتا بھی ہوں، آپ فرمائیے کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے حضرت کہ میاں بات سنو نا، اگر کوئی ایک بزرگ کسی علاقے میں آ جائے، ہر آدمی کی سعادت ہوتی ہے، ہر آدمی کی خوشی ہوتی ہے، ہر آدمی اس کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت اور غنیمت سمجھتا ہے، ہر آدمی بڑی برکت سمجھتا ہے کہ حضرت آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، ہر آدمی کی خوشی ہوتی ہے حضرت شاہ جی آپ ہمارے پاس تھوڑا سا تشریف لے آئیں، تھوڑا سا ہمارے گھر، کیوں؟ اللہ کی رحمتیں اترے گی، کئی بیماریاں بلائیں مصیبتیں گھر سے نکل جائیں گی، نیک لوگوں کی آمد سے اللہ کی طرف سے بہت ساری برکات کا نزول ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے نہیں؟ میں نے کہا گھر میں میلاد کیوں رکھواتا ہے؟ کہتا ہے کہ مولوی صاحب تجھے پتہ نہیں حضور خود تشریف لاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا اتنی بڑی سعادت سے مولانا محروم تو نہیں رہنا چاہیے، لیکن ایک چھوٹا سا اشکال مجھے ضرور ہے، اگر ایک بزرگ کسی علاقہ میں آتا ہے، سارے گھر چاہتے ہیں کہ حضرت ہمارے ہاتھ تشریف آوری ہو، ہمارے گھر میں قدم رنجا فرمائیں، ہمارے گھر میں قدم میمونت فرمائیں، تھوڑی دیر کے لیے حضرت تشریف لائیں، تھوڑی سی تواضع ہم کریں گے قبول فرمائیں، ہمارے گھر میں برکات کا نزول ہو، ہر آدمی چاہتا ہے۔ اب میں نے کہا مولانا لیکن یہ مجھے سوال آپ کا ایک مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اس لیے سوال کرتا ہوں، لیکن جب محفل میلاد کی بات آتی ہے تو کبھی زید کے گھر میں ہے، کبھی عمر کے گھر میں ہے، کبھی بکر کے گھر میں ہے، کبھی عبد الغفار کے گھر میں ہے، کبھی عبد المزار کے گھر میں ہے، کبھی عبد الصبور کے گھر میں ہے، کبھی عبد الغفور کے گھر میں ہے، کبھی عبد القبور کے گھر میں ہے۔ میں نے کہا مولانا مجھے سمجھ نہیں آیا، ان کے گھروں میں تو میلاد ہوتا ہے کہ حضور تشریف لائیں گے، لیکن آپ کے اپنے گھر میں کیوں نہیں؟ مولوی صاحب نے خود کبھی گھر میں رکھا ہے میلاد اپنے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اگر حضور کی تشریف آوری سے برکت ہے، خدا کی قسم اگر یہ عقیدہ میرا ہوتا، میں ایک دن کبھی میلاد کا ناغہ نہ کرتا اپنے گھر سے کہ جب تک حضور تشریف لاتے رہیں گے برکات کا نزول ہو۔ کو مسئلہ سمجھ آیا؟
توجہ رکھیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت اور پیار رکھنا ہر انسان کی ایمانی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ایمان کی علامت بھی نہیں ملتی، اس کے بغیر ایمان بھی نہیں ملتا۔ میں نے کہا دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی سے بھی محبت کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 حسن و جمال ہوتا ہے، نمبر 2 ان کے اخلاق کریمہ ہوتے ہیں، نمبر 2 ان کے احسانات ہوتے ہیں۔ اگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو آپ دیکھیں تو حضور جیسا حسن و جمال بھی کسی کے پاس نہیں۔ اگر اخلاق کریمہ دیکھیں تو حضور جیسے اخلاق کریمہ بھی کسی کے پاس نہیں۔ اگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسانات دیکھیں تو میرے آقا جیسے احسانات بھی کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے محبت کی ساری وجوہات میرے آقا میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، اس لیے محبت کرنی چاہیے۔ میرے آقا سے محبت ضروری ہے، ساری کائنات سے اتنی محبت نہ ہو جتنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ آخری بات کرنے لگا ذرا توجہ سے، میں نے کہا اس لیے اہل سنت دیوبند والوں نے سکھایا ہے، اور حضرت شاہ صاحب کا بھی ایک ارشاد گرامی حضرت فرمانے لگے بیٹا یوں کہا کرو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہمیں کیوں پیارا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے دیے ہوئے طریقہ اور طرز کو ہم پیار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آج آ کے کوئی ہم سے پوچھ لے یار میں جانتا ہوں میں ایک مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور مجھے آپ یہ بتاؤ یہ جو 1400 سال پہلے حضور کا طریقہ تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تھا، بس مجھے وہ دکھانا ہے آپ نے، میں دائیں بائیں نہیں جانا چاہتا، تو پھر اس وقت ہم کیا دکھائیں گے؟ تو میں نے کہا اس لیے اہل سنت دیوبند والوں نے کہا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سالہ پرانے طریقے کو برقرار رکھا جائے، کوئی نیا طریقہ نہ نکالا جائے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولوی صاحب کر لیں تو کیا حرج ہے، تھوڑا سا تو اضافہ ہونا چاہیے، تھوڑا سا تو اس میں بڑھوتری کر لی جائے، ہر شے میں تو عبادت ہے۔ میں نے کہا پھر اچھا عبادت ہے تو لا الہ الا اللہ اذان کے آخر میں آپ کہتے ہیں؟ جی بالکل کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا اضافہ کر لینے میں بھی تو عبادت ہونی چاہیے۔ پھر کہتا ہے کہ مولوی صاحب یہ تو کوئی جواب نہ ہوا۔ میں نے کہا پھر تو تیرا سوال بھی کچھ نہ ہوا، تیرا سوال ٹھیک ہوتا تو جواب بھی ٹھیک ملتا، تو نے سوال بھی یوں ہی کیا تھا، میں نے جواب بھی یوں ہی دیا ہے۔ یار میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی کہتا ہے مجھے حضور کے نام سے پیار ہے، مجھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عشق ہے، اب میں اس عشق کا اظہار ایسے کرنا چاہتا ہوں جب اذان کہوں گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو میں ساتھ یہ بھی کہوں گا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم، آپ اجازت دے دیں گے؟ وہ کہتا ہے میں تو عاشق ہوں، میں تو سرکار کا محب ہوں، مجھے تو آقا سے پیار ہے، مجھے الفت اور مجھے تو بہت سارا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ ایک اور اٹھا کہتا ہے مولوی صاحب تم کتنی دفعہ التحیات کے بعد درود پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہم درود ابراہیمی ایک مرتبہ کہتے ہیں پڑھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں تو عاشق ہوں، مجھے تو پیار ہے، مجھے تو عقیدت و احترام ہے، میں ہماری پڑھ نہیں، آپ اجازت دے دیں گے؟ وہ کہتا ہے میں کتنی دفعہ پڑھوں گا؟ میں 10 مرتبہ پڑھوں گا۔ ہم کہیں گے مولوی صاحب آئے ویدہ پیان ذرا ٹالواج جیڑا خدا دا شیر ہے ٹالواج ہی کے باری پڑھ۔ اس اگر نہیں میں تو عاشق ہوں، میں نے تو پڑھ نہیں پڑھنا۔ ایک تیسرا اٹھا کہنے لگا جب 2 رکعت کے بعد اٹھنا ہے 4 رکعتوں میں تو ہم نے التحیات پڑھنی ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک۔ میں نے کہا جی آپ نے یہ پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھ جانا ہے جب آپ فرائض اور سنن جناب مؤکدات میں کھڑے ہیں۔ کہتا ہے اچھا تو پھر اگر مولوی صاحب میں محمد عبدہ و رسولہ کے بعد ایک مرتبہ درود پڑھ لوں کیونکہ میں تو عاشق ہوں، میں تو سرکار کا بڑا عقیدت مند ہوں، مجھے تو بڑا پیار ہے۔ میں نے کہا ہاں اب تو پڑھ سکتا ہے اس لیے کہ تجھے ہر شے میں اباحت نظر آتی ہے، شریعت کا مسئلہ یوں نہیں ہے لیکن تیری اباحت کا مسئلہ یوں ہے تو کر سکتا ہے۔ تجھے جو ہر چیز اچھی لگتی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ایک شاعر تھا ہر وقت گھر پڑا رہتا تھا، یہ میں اپنے شعراء کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے عام بات کر رہا ہوں۔ ہر وقت گھر پڑیے تو ہر وقت باہر ہی نظر آتے ہیں، گھر تو نہیں ہوتے، وہ گھر پڑا رہتا تھا۔
ماں اسے کہتی تھی او بیٹا جا کے کوئی کمائی کر. اسے کہتا ہے ماں کو کہتا ہے اماں تجھے کیا پتا میرے پاس جو شیر ہے نا لاکھ لاکھ روپے کا شیر ہے. ایک ایک شیر کو شعراء نے قیمت 50-50 ہزار 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ کی قیمت لگائی ہے اس کی. اس نے کہا ہے اچھا بیٹا پھر بھاگ کے جا سبزی لے آ. وہ چلا گیا. سبزی والے سے کہا بھائی مولوی بہت سارے آ جائے ہوئے ہیں تو ہم نے کچھ پکانا ہے تو ایسا کریں 2 کلو ٹماٹر آدھا کلو مرچ دھنیا کچھ سلاد کچھ پیاز یہ چیزیں دے دیں. اس نے دے دیا. کتنے پیسے 200 روپیہ. وہ سوچنے لگا. اب اس نے کہا بھائی میرے پاس 1 لاکھ روپے والا شیر ہے بس یہی لے لو اور باقی پیسے مجھے واپس کر دو. وہ کہے گا مولوی صاحب اے ویدہ پہ میں نے تو بابے نوٹ کہہ دیا تھا مالا نوٹ دے میں نے بس اے تو لائے وہاں شیر اپنا. وہ کہتا ہے کہ یار اتنا بہترین شیر ہے آپ کو کیا پتا. اس نے کہا کون سا شیر. اس نے کہا امام بصیری نے کہا ہے محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجب. کتنا بہترین شیر ہے. اس نے کہا کوئی اور سنا. اس نے کہا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بہت بہترین شیر ہے. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. اتنے بہترین شیر سنا رہا ہوں تجھے. بہترین بھی ہیں محجبین بھی ہیں دل نشین بھی ہیں نازنین بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں خوبصورت بھی ہے. بڑے منور اور بڑے جناب جی موتیوں کی طرح چنے ہوئے شیر تجھے بتا رہا ہوں. گلاب کی پتیوں کی طرح تر و تازہ شیر ہے. زبردست شیر ہے. یہ 1 لاکھ روپے کا شیر ہوگا. باقی پیسے میں نے بیچا. دے دے گا سبزی. وہ کہے گا بھائی جی آلو ہی میں تینوں نہیں دیندہ. آلو بھاج جا پرے اے جو میں سارے کلو یہ شیر ہی لیندہ رہا دمی بھاج کے سوانی نو کیشا بھی کیسا میں کجلے پیسے کھٹ لے آیا. سوانی تو پھر کھلے لا لینا. اسے کہنا سارا دے کیتا کی یہی 5 کلو آلو ہی بیچ کے تو کاشا ہی نہیں لے. ویسے ہی آج کل حالات ایسے ہیں کہ ہر بندہ ڈرتا ہے. ایک آدمی گھر گیا شام کو بھوک لگی ہوئی ہاتھ دھونے لگا. چلو ہون روٹی آمڑا لیے تو چلو ٹکر. یہ بھی نے کہا کیا کرنے لگا. اس نے کہا ہاتھ دھو کے بچے کو اٹھانے لگا. جی بھائی کیا کرنے. اب آپ بتائیں یہ سارا شیر اکٹھا کرتا رہے تو یہ تھیلی میں وہ شیر ہی لے جائے گا. وہ کہتا ہے نا بھائی مجھے تو بابا قائد اعظم جس نوٹ بنا ہوا ہو نا نوٹ پہ بابا قائد اعظم وہ دو. میں نہیں لیتا. بابا جی کا حیا بہت لوگ کرتے ہیں. آج کل تو ہے ہی حیا کا دور. جس آدمی کے پاس بابا جی تشریف لے آئے چونکہ پاکستان بنایا تھا اب حیا کرنا پڑتا ہے ان کا. وہ جی چل کے میرے دروازے پہ بابا جی خود آ گئے ہیں تو اب میں کیا کروں. رش لگا ہوا تھا لوگ بل جمع کرا رہے تھے. بڑی لمبی لائن تھی. ایک آدمی 100 کا نوٹ لے گیا ادھر بل پیسے ادھر 100 کا نوٹ. کہتا بابا جی نے بھیجا یہ بل تو جمع کرو. اسا کہا جی بالکل بالکل بابا جی کو میرا سلام کہہ دینا. کہنا بڑی مہربانی جناب بابا جی. تو بابا جی کا حیا بہت کیا جاتا ہے. بڑا اس کا وقار ہے اور کرنا بھی چاہیے بھائی. چونکہ اس نے پاکستان بنایا ہے تو پھر اسے احترام کا تو اس کا معاملہ ہونا چاہیے. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ. گھنٹے کو لگ جاوے. نہیں میرا خیال ہے پچھلے مہمانہ کا خیال کرنا چاہیے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں شیر اچھے تھے یا نہیں خوبصورت تھے یا نہیں بہترین تھے یا نہیں. یاد رکھو لیکن ان کا ملتا کچھ نہیں ہے. دنیا میں اچھی چیزیں بہت نظر آتی ہیں. بہت جگہ پڑھنے کے لیے درود بھی اچھا لگتا ہے سلام بھی اچھا لگتا ہے. بہت ساری کلخانیاں بھی اچھی لگتی ہیں. یاد رکھنا جیسے اچھی چیزیں بہت ساری دنیا میں کھڑی ہیں لیکن ان سے دنیا کے اندر ساز و سامان نہیں خریدا جاتا. یاد رکھنا خدا کی بارگاہ میں بھی اجر و ثواب کے لیے ہر اچھی اور خوبصورت چیز کی ضرورت نہیں بلکہ اس چیز کی ضرورت ہے میرے آقا کی سنت کی مہر جس پہ ہو. بس
بات سمجھ آ گئی؟ ایک آدمی دکان پہ گیا، اس نے کہا اے جناب ایتھو یار ایک درجن کیلیاں نہ دے دے، اے جڑے سیب لڑکے کھلوتے نا، اے رسی چ بدی کھلوتے ہو، ایتھو 2 کلو سیب دے دے۔ اس نے کہا مولوی صاحب کی ہو یہ خیر ہے؟ کیوں بھائی؟ کہتا ہے مولوی صاحب یہ پلاسٹک کے کیلے اور سیب ہے۔ اس نے کہا بھائی تو پھر پلاسٹک کے یار خوبصورت تو بڑے لگ رہے ہیں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ایک سیب نیچے پڑے ہیں اور ایک اوپر پڑے ہیں، ایک کیلے نیچے ہے اور ایک اوپر، اس نے رسی سے باندھ کے لٹکائے ہوئے ہیں، خوبصورت وہی نظر آتے ہیں، لیکن کھانے کے اگر کوئی آدمی کہے نہیں میں نے تو وہی لے کے جانے ہیں، تو پھر جب ایک درجن ادھر ہی سے کیلے لے جائے گا گھر، کہ ساری زندگی پیرامڑے کھویمڑے کے ہی نہیں ہے۔ بھائی خوبصورتی نہیں دیکھنی، چیز کی حیثیت اور حقیقت کو دیکھنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ اور عمل دیکھنا ہے ہم نے، کہ میرے آقا کا طریقہ کیا ہے، مجھے بس وہ کرنا ہے۔ دنیا راضی بھی ہو جاتی ہے، ناراض بھی ہو جاتی ہے، دنیا کی رضامندی اور ناراضی کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے۔ کیوں؟ اس کی میں ایک مثال سنا کے بات ختم کرنے لگا۔ جتنے آپ لوگ آئے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، کبھی ہم آپ سب کے لیے جلسے کے بعد لنگر عام کا انتظام کریں گے۔ ابھی تو شاید نہیں ہے جی، تو انشاءاللہ پھر ہوگا، ضرور ہوگا، کریں گے۔ اس دور میں اعلان ہو جائے بھائی آپ سارے کھانا کھا کے جائیں۔ ایک آدمی کہنے لگا بھائی میں تو اپنے گاری والی کھامڑی ہے، میں تو نہیں کھاتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ آدمی اس کھانے کو کوئی حیثیت دے رہا ہے؟ اس کے سامنے اس کھانے کی کوئی وقت ہے، کوئی اہمیت، کوئی حیثیت، کوئی اس کی جناب شان اور مقام؟ وہ کہہ گا نہیں میں تو اپنے گھر ہی کھاؤں گا، چھوڑو پرے، میں نہیں کھاتا۔ ایک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، اور ایک ہماری اپنی سوچ ہے، کسی نے بھی بنائی ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ اب آپ بتائیں اگر ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا اور ہم دوسری طرف جا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ سرکار کے طریقے سے ہمیں پیار نہیں ہے، ہمیں تو وہ اپنا، اور یہ ہے بھی دنیا کی ایک ریت ہے کہ بندے کو اپنی چیز بڑی اچھی لگتی ہے۔ ایک آدمی کھڑا تھا، نیا رومال تھا اور ٹوٹی ہوئی جوتی تھی اس کی، پھٹی پرانی، وہ اس کو صاف کر رہا تھا۔ ایک آدمی گزرا، اس نے کہا او میاں عقل شکل تو فارغ تو نہیں کی جائے؟ اس نے کہا کیوں بھائی، اس میں عقل کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھائی رومال ایک عزت کی چیز ہے، انسان کے کندھے اور اس کے سر پہ ہوا کرتا ہے، تو اس سے جوتا صاف کر رہا ہے۔ دوسری بات ہے رومال نیا اور جوتا تیرا پھٹا پرانا۔ اس نے کہا اصل میں بات یہ تھی، جوتی میں نے خود اپنے پیسوں سے خریدی تھی، رومال ابا جی نے لے کے دیا تھا۔ اپنی چیز کی قدر ہوتی ہے۔ میاں سرکار کی سنت کی ہم قدر کریں، اپنے بنائے ہوئے افکار، سوچ، ترتیب اور اپنی ساری کی ساری مروجہ چیزوں کو نہ لائیں، سرکار کی سنت پہ ہم مر مٹے۔ یہی ہمارے لیے عقیدت و محبت ہے، یہی ہمارے لیے دنیا آخرت کی بہتری ہے، اور یہی ہمارے لیے دنیا آخرت میں عزت اور فوز و فلاح کا سامان ہے۔ جو سرکار کی سنت پہ اپنی جان دیتا رہا، کل قیامت کے دن من احب سنتی فقط احبنی، سرکار فرماتے ہیں جو میری سنت سے پیار کرتا رہا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو حضور کا ساتھ نہیں چاہیے؟ بولو نا، تو چاہیے تو پھر سنت پہ عمل کریں، ہر موقع کی سنت، ہر ایک لمحے کی سنت۔ اس موقع پہ مجھے کیا کرنا ہے، شادی کے موقع پہ کیا کرنا ہے؟ دو موقعوں پہ سنت بہت کثرت سے چھوڑی جاتی ہے، ایک شادی اور دوسرا غمی۔ بس انہی دو موقعوں پہ انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ میں غمی کے موقع پہ بھی سنت کا خیال کروں اور شادی کے موقع پہ بھی۔ بھائی کریں گے نا سارے؟ ہم تبلیغ والے آخر میں تشکیل بھی کرتے ہوتے ہیں، سارے ارادہ کرتے ہیں نا،
کہ سنت پہ عمل کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو پورا کریں گے، اسی میں میری بھی نجات ہے، اسی میں بھی آپ کی بھی نجات ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ العظیم۔